नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। समाज में भेदभाव सरायत कर चुका है। तमाम तबक़ात आमदनी में बराबर के हिस्सेदार। मुल्क के लिए तेलंगाना रोल मॉडल होगा, राहुल गांधी का खिताब। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद ऑटो ड्राइवर्स की हालत अबतर हो गई। केटीआर का ऑटो ड्राइवर्स के एहतजाज से सारे यगानगत कांग्रेस पर तनकीद। शमशाबाद एयरपोर्ट कॉलोनी में मंदिर की मूर्ति को पहुंचा गया नुकसान। 50 साला शख्स कुरुपाल को लिया गया तहवील में, दिमागी हालत ठीक न होने का दावा। मथुरानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में कपड़े धुलवाने के बहाने खातून की मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी। यूपी के 3 अफराद की तलाश जारी। और उस्मानिया हॉस्पिटल से अगवा किया गया 4 साला बच्चा, 12 घंटों में बाजियाब। अगवा कुनिंदा भी गिरफ्तार। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि समाज में भेदभाव सरायत कर चुका है। बोयनपल्ली में ऑडियोलॉजी सेंटर में जात पात मरदमशुमारी के मुशावरती इजलास में खिताब करते हुए उनका कहना था, मुल्क में जो जात पात का भेदभाव का शिकार हुए हैं उनकी तकलीफ का उन्हें अंदाजा है, इसलिए हम जात पात की मरदमशुमारी को अहमियत दे रहे हैं। इससे पता चलेगा कि किस जात के कितने अफराद कितने दौलतमंद हैं और इसका पता चलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसी मर्ज को मालूम करना है तो तशखीस की जाती है।
ہم ذات پات کی مردم شماری کر رہے ہیں تو نریندر مودی کیوں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ملک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ملک کی آمدنی میں تمام طبقات کو حصہ داری دینا ملک کو توڑنا نہیں ہوتا۔ راہل گاندھی نے کہا آبادی کے تناسب سے تحفظات میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ میں ذات پات کی مردم شماری کرنے کا فیصلہ لیا گیا۔ ذات پات کی مردم شماری کے سوالات عہدیدار تیار نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوالات عوام کی خواہشات کے مطابق ہونے چاہیے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ذات پات کی مردم شماری کے معاملے میں تلنگانہ ملک کے لیے ماڈل ہوگا۔ بھید بھاؤ کو ہٹا کر سب کو آمدنی میں برابر تقسیم کرنا، اس کے لیے سب کو کوششیں کرنی چاہیے۔ And that is all I'm saying. I'm saying we all agree that there is a concept called caste in India. We all agree that there is a concept called caste discrimination in India. Let us simply measure it and tell everybody in this country the extent of this discrimination. That's all. And the moment I say this, the people in the BJP, the leaders of the BJP, the Prime Minister suddenly start to say that I am dividing the country. Since when has revealing the truth of this country divided this country? All we are saying is let us explore the truth. The foundation of all our religions is truth. Foundation of all our religions is ahimsa. All we are saying is let us explore the truth of discrimination. First of all, let us find out how many Dalits, how many OBCs, how many Adivasis, how many minorities, how many general caste, how many women there are in this country. After that, let us find out how is wealth distributed in this country. What share of wealth do Dalits have? What share of wealth do OBCs have? What share of wealth do women have? Let us find this out. Let us find out how many poor general caste people there are. Let us ask ourselves the question, how many Dalits are there in corporate India? How many OBCs are sitting in the top 500 companies of this country? How many OBCs, Dalits, Adivasis are there in the judicial system? How many Dalits, OBCs, Adivasis are there in our forces? Let us ask these questions. Why are we scared of asking these questions? The only people who can resist asking this question are the people who are hiding the truth, who do not want the people of India to know the truth about discrimination in this country. Those would be the people who benefit from the discrimination. I'm still wondering why the Prime Minister has not publicly said that he wants to challenge the idea of discrimination in Indian society. Why hasn't he said he wants to know how many Dalits there are in India's boardrooms? How many OBCs are in our judicial system? How many Adivasis are anchors in our media system? Why is he scared of asking these questions? I committed on behalf of the Congress Party in Parliament House that we will carry out a national caste census. And for me, Telangana is the model of the national caste census. اس سے پہلے راہل گاندھی تلنگانہ میں ذات پات کی مردم شماری کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کے لیے حیدرآباد پہنچے۔ خصوصی طیارے کے ذریعے راہل گاندھی کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہنچنے پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علاوہ دیگر قائدین اس موقع پر موجود تھے۔ پی سی سی کی جانب سے منعقد کیے گئے پروگرام کے لیے بوئن پلی گاندھی آئیڈیالوجی سینٹر روانہ ہوئے۔ سینٹر پہنچنے پر وزراء، پارٹی قائدین نے ان کا استقبال کیا۔ اس کے بعد دانشوروں، بی سی تنظیموں اور قائدین کے ساتھ ذات پات پر مبنی مردم شماری سے متعلق مشاورتی اجلاس میں شرکت کی اور مشورے حاصل کیے۔ راہل گاندھی نے ذات پات کی مردم شماری سے ہونے والے فوائد سے اجلاس کو واقف کرایا۔ بی آر ایس کے رکن اسمبلی اور سابق وزیر ہریش راؤ نے آصف آباد ضلع کے ٹرائبل آشرم ہائی اسکول میں سمیت غذا سے متاثر ہونے والے طلباء کی نمس ہاسپٹل پہنچ کر عیادت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ قبائلی بہبود کا قلمدان رکھتے ہیں، آخر کیا وہ سو رہے ہیں؟
हरीश राव का कहना था कि महकमे कबायली बहबूद का कोई भी ओहदेदार तलबा की इयादत के लिए नहीं आया। वजीर आला कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के प्रोग्राम के लिए मसरूफ हैं। उन्हें तलबा की जिंदगी की फिक्र नहीं। वाक़े के हुए 6 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक तलबा की सेहत के बारे में तवज्जो ही नहीं दी गई है। दूसरी तरफ रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और कुंडा सुरेखा ने निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर आसिफाबाद के ट्राइबल आश्रम स्कूल में समेत ग़िज़ा से मुतासिर हुए तलबा की इयादत की। वज़रा ने डॉक्टर से भी मुलाकात करते हुए तलबा के इलाज के बारे में तबादला ख्याल किया और ज़रूरी हिदायत दी। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा, हॉस्टल्स में तलबा की सलामती और उनकी सेहत हमारी तरजीह है। इस पूरे मामले की तहकीकात कराई जाएगी और मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात न हों, इसके लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद रियासत में ऑटो ड्राइवर्स की हालत अबतर हो गई है। धरना चौक पर ऑटो ड्राइवर्स के एहतजाज से इजहार एगानगत करते हुए केटीआर ने कहा, कई किसान और दूसरी तरफ और ऑटो ड्राइवर्स भी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं। ऑटो ड्राइवर्स ने अपने ऑटोस की अक़सात अदा करने के लिए अपनी बीवियों के ज़ेवरात और मकानात भी फरोख्त कर दिए। केटीआर ने कहा, हम अवामी बहबूद की स्कीमों के खिलाफ नहीं, लेकिन ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को सालाना 12,000 रुपये देने का वादा किया गया, हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। उनका कहना था कि ऑटो ड्राइवर्स को माहाना 5,000 रुपये दिए जाएं। केटीआर ने यह भी कहा कि ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ अगर पुलिस मुकदमे दर्ज करती है तो पार्टी लीडर आरएस प्रवीण कुमार उनके साथ खड़े रहेंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ऑटो ड्राइवर्स के धरने में शिरकत के लिए ऑटो में इंदिरा पार्क पहुंचे। केटीआर के हमरा बीआरएस पार्टी के अरकान मुकर्रना मौजूद थे। केटी रामाराव मुसलसल कांग्रेस हुकूमत पर ऑटो ड्राइवर्स के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाते रहे हैं। मरकजी मुमलिकती वजीर बी संजय ने कहा, तेलंगाना का दौरा करने वाले राहुल गांधी को 6 गारंटियों पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, क्या है जिसकी वजह से महाराष्ट्र के इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी इश्तिहारात दे रही है। कांग्रेस पार्टी केसीआर से 2 हाथ आगे है। साबिक सरपंचों के लिए बीआरएस का एहतजाज शर्म की बात है। सोनिया गांधी के दामाद के लिए मूसी नदी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 15,000 करोड़ रुपए के मसारिफ वाले इस प्रोजेक्ट पर 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा तैयार किया गया है। हिंदू मनादिर पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना हिंदू सड़कों पर आए जाएंगे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पार्टी कायदीन के साथ मिलकर सिकंदराबाद के एक होटल में बिरयानी नोश की। इंदिरा पार्क पर ऑटो ड्राइवर्स के धरना प्रोग्राम के बाद सिकंदराबाद की होटल पहुंचे और पार्टी कायदीन के साथ बिरयानी खाई। केटीआर के हमरा साबिक वज़रा टी श्रीनिवास यादव, साबिक डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, बीआरएस के अरकान मुकर्रना मौजूद थी। इस मौके पर अवाम ने केटीआर के साथ सेल्फी ली। तेलंगाना बीजेपी के सेक्रेटरी के वेंकटेश्वरुडू ने कहा, कांग्रेस जात पात की मर्दमशुमारी के नाम पर अवाम को धोखा दे रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीसी एससी एसटी तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दीगर सरकारी स्कीमों को मनसूख करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे में जो सवालात हैं, अवाम इनफरादी तफसीलात और खुफिया इतलात को इस सर्वे के फॉर्मेट में उनसे पूछा जा रहा है। उनका कहना था, कांग्रेस हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रही है। राहुल गांधी जल्दबाजी में आकर तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी रियासतों के इंतखाबात के वक्त जल्दबाजी में दौरे करके एक ड्रामा किया जा रहा है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के उम्मीदवारों ने तेलंगाना कांग्रेस कायदीन से अपील की है कि वो राहुल गांधी से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे हैं। ट्वीट करते हुए उम्मीदवारों ने कहा, मेहरबानी करके राहुल गांधी को अशोक नगर लेकर आएं। राहुल गांधी की हैदराबादी बिरयानी से तवाज़े की जाएगी और तहफ़्फ़ुज़ात के तहत तक़र्रात को समझने के लिए मुल्क की दस्तूर की किताब भी पेश की जाएगी। अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे के मौके पर जात पात की मर्दमशुमारी के प्रोग्राम में शिरकत की। उनका खैर मकदम करने के लिए नारायणगौड़ा था बेगमपेट एयरपोर्ट तक रैली निकाली गई। रैली की सदारत रुकन कौंसल बी वेंकट ने की।
راہل گاندھی ذات پات کی مردم شماری کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے مردم شماری سے متعلق شعور بیدار کریں گے۔ تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے مارچ 2025 میں منعقد ہونے والے امتحانات کی فیس ادائیگی کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ سال اول سال دوم ریگولر طلباء کے علاوہ بنا کالج کے امتحان دینے والے امیدواروں کے لیے بھی فیس کا شیڈول جاری کیا گیا ہے۔ بورڈ کے سیکریٹری کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق امتحانی فیس کسی دیرینہ فیس کے بغیر 6 نومبر سے 26 نومبر تک جمع کرائی جا سکتی ہے۔ 100 روپے دیرینہ فیس کے ساتھ فیس 27 نومبر سے 4 دسمبر، 500 روپے دیرینہ فیس کے ساتھ 5 دسمبر تک 11 دسمبر، 1000 روپے دیرینہ فیس کے ساتھ 12 دسمبر تک 18 اور 2000 روپے دیرینہ فیس کے ساتھ 19 سے 27 دسمبر تک فیس جمع کرائی جا سکتی ہے۔ پہلے سال جنرل کورس ریگولر امتحانی فیس 520 روپے، فرسٹ ایئر ووکیشنل کورس 750 روپے، سیکنڈ ایئر جنرل کورس آرٹس 520 روپے، سیکنڈ ایئر جنرل سائنس 750 روپے، سیکنڈ ایئر ووکیشنل کے لیے بھی امتحانی فیس 750 روپے مقرر کی گئی ہے۔ رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے محکمہ بلدیہ کے زونل کمشنر اور محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ شالی بنڈا ڈویژن کے علاقے کی سابق آشا ٹاکیز کی سڑک کا معائنہ کیا۔ یہاں پر ڈرینیج کے کاموں کو جلد مکمل نہ کرنے پر مقامی عوام کو مشکلات درپیش ہیں۔ مذکورہ سڑک پر ڈرینیج کا پانی مین ہول سے ابل کر سڑک پر بہہ رہا ہے۔ میر ذوالفقار علی نے مقامی رکن بلدیہ مصطفیٰ علی مظفر کی موجودگی میں معائنہ کیا اور مذکورہ عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی تاکہ جلد مقامی افراد کے مسائل کی یکسوئی ہو سکے۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ قادری نے شاستری پورم روڈ اوور برج کا دورہ کرتے ہوئے تفصیلی معائنہ کیا اور ضروری ہدایت دی۔ ان کے ہمراہ ٹاؤن پلاننگ اے سی پی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر، ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے اے ڈی کے علاوہ بلدیہ کے عہدیدار اور مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے حلقہ اسمبلی راجندر نگر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے صدر مجلس کی نمائندگی پر منظور کیے گئے ترقیاتی کاموں کا، جس میں 600 mm قطر کی پائپ لائن اور وی ڈی سی سی روڈ کے کام شامل ہیں، اس کا معائنہ کیا۔ دورے میں انہوں نے شاستری پورم کنگز کالونی کا احاطہ کیا۔ جی ایچ ایم سی کے عہدیداروں کے علاوہ مجلس کے کارکن موجود تھے۔ شہر کے بعض مقامات پر درختوں کی کٹوائی کے پیش نظر برقی سربراہی مسدود رہے گی۔ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ کے مطابق 6 نومبر کو مسرماق فیڈر کے تحت صبح 10:30 بجے سے 1 بجے تک درختوں کی کٹوائی کا کام وہاں ہوگا۔ اس دوران ایس بی ایچ کالونی، بھوانی نگر، ہنومان ٹیمپل، منورما آئی ٹی آئی، کمارا سوامی ٹیمپل، پوچما ٹیمپل، دوارکا نواس کے علاقوں میں صبح 10:30 بجے سے دوپہر 1 بجے تک برقی سربراہی مسدود رہے گی۔ سنتوش نگر کے علاقے میں بھی الماری کارخانہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں برقی سربراہی انہی اوقات میں مسدود رہے گی۔ درگا نگر سلیم نگر کے تحت گنیش ٹیمپل، سلیم نگر ہیرو ہونڈا شو روم، سری پورم کالونی اور میدانی کے نیو سنتوش نگر، حسن آباد، رائلسی ہوٹل، سناٹی پوائنٹ کے علاقوں میں دوپہر 2:30 بجے سے شام 5 بجے تک برقی سربراہی مسدود رہے گی۔ شمشاباد کے حدود کی ایئرپورٹ کالونی میں مندر میں رکھی مورتیوں کو مبینہ نقصان پہنچائے جانے کے سلسلے میں 50 سالہ شخص کو تحویل میں لیے جانے کی اطلاع ہے۔ یہ شخص اتر پردیش کا ساکن بتایا گیا ہے اور اس کا نام کرپال بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کی بھی دماغی حالت ٹھیک نہیں بتائی جا رہی ہے، ایسا دعویٰ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ پیر کی صبح یہاں پر اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ منگل کی صبح ذمہ دار افراد مندر پہنچے تو مورتیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ فوری پولیس کو طلب کر لیا گیا اور اس واقعے کی خبر عام ہوتے ہی زعفرانی تنظیموں بشمول بی جے پی کے کارکن اور لیڈر بھی مقام واقعہ پہنچ گئے۔ پھر وہی نعرے بازی کی جانے لگی۔ پولیس کے زائد دستوں کو مندر کے پاس تعینات کر دیا گیا۔ مقامی افراد اور زعفرانی تنظیموں کے کارکنوں کی طرف سے ذمہ دار شخص کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایگزیبیشن گراؤنڈ میں درگا کے پنڈال میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اور اس سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کی بھی حالت یعنی کہ دماغی حالت ٹھیک نہیں بتائی گئی تھی۔
اب یہاں پر بھی کروپال نامی یوپی کے شخص کو گرفتار کیا گیا اور اس کی بھی دماغی حالت ٹھیک نہیں بتائی جا رہی ہے۔ اب پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ متھرا نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں مزدور خاتون کی مبینہ اجتماعی عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیر کی رات 50 سالہ خاتون ہائی ٹیک سٹی کی عمارت میں کام کے بعد واپس گھر لوٹ رہی تھی۔ آٹو میں سوار 3 افراد نے اس سے گھر میں کپڑے دھلوانے کا کام کے بہانے آٹو میں بٹھا لیا۔ خاتون کو کپڑے دھلوانے کے لیے 500 روپے دینے کا وعدہ کیا گیا۔ تینوں سے متھرا نگر کے علاقے کے ایک روم میں لے گئے اور پھر جب خاتون کپڑے دھونے لگی تو اس کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کی گئی۔ خاتون کی چیخ و پکار پر مقامی لوگ جمع ہو گئے اور پھر پولیس میں اس کی شکایت کی گئی۔ اس واقعے میں بھی ملوث 3 افراد کا تعلق اتر پردیش کے گورکھپور سے بتایا گیا ہے۔ ملزمین کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ خاتون کو بھروسہ سینٹر منتقل کیا گیا ہے۔ انسپیکٹر متھرا نگر نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ملزمین کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ گچی بولی کے سدرشن نگر علاقے سے 2 ٹو ویلرز کا سرقہ کر لیا گیا۔ اس واردات کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آیا ہے۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلمٹ پہنے 2 سارق پہلے تو پیدل آتے ہوئے دکھائی دیے اور پھر 2 ٹو ویلرز کا سرقہ کر کے اسی بائکس پر واپس جاتے ہوئے دیکھے گئے۔ مسروقہ ٹو ویلرز کے مالکان کی طرف سے پولیس میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ پولیس نے کیس درج کیا ہے۔ سارقوں کی تلاش جاری ہے۔ افضل گنج پولیس نے عثمانیہ ہاسپٹل سے اغوا کیے گئے 4 سالہ بچے کو 12 گھنٹوں کے اندر دبیرپورہ فلائی اوور کے پاس سے بازیاب کرا لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ افضل ساگر کے ساکن روبینہ بیگم نے 4 نومبر کی رات 10 بجے اپنے بیٹے کے عثمانیہ ہاسپٹل سے لاپتہ ہونے کی شکایت درج کرائی تھی۔ اپنی شکایت میں خاتون نے بتایا تھا کہ ان کا شوہر جو نشے کا عادی ہے، اس نے 3 ماہ پہلے گھریلو مسائل کی وجہ سے تیزاب پی کر خودکشی کی کوشش کی تھی۔ 4 نومبر کو اپنے 4 سالہ بیٹے شعیب کے ساتھ عثمانیہ ہاسپٹل علاج کے لیے گیا۔ اس دوران جب وہ ہاسپٹل میں سو گیا، اس کے بچے کا اغوا کر لیا گیا۔ افضل گنج پولیس نے شکایت ملنے پر کیس کی تحقیقات شروع کی۔ پہلے آس پاس کے سی سی ٹی وی کے ذریعے اغوا کنندہ شخص کا پتہ چلانے کی کوشش کی گئی۔ ایک شخص یہاں پر دبیرپورے کے علاقے میں دیکھا گیا اور پھر صبح یہ شخص دبیرپورہ فلائی اوور کے پاس بچے کے ساتھ نظر آیا۔ مسلسل کئی سی سی ٹی وی کے فوٹیج دیکھے گئے۔ افضل گنج کی کرائم ٹیم دبیرپورہ پہنچی اور بچے کو بازیاب کرا لیا گیا اور ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا۔ اغوا کنندہ ورنگل کا ساکن بتایا گیا ہے اور وہ بچے کو بھیک مانگنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مہاتما گاندھی کے ایک اور مجسمے کی توہین کا واقعہ پیش آیا ہے۔ حال ہی میں دیپاولی کے موقع پر بوئن پلی میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے منہ میں پٹاخہ رکھا گیا تھا اور اب کوکٹ پلی کے قریب پرگتی نگر امبر چرو کے پاس واقع مہاتما گاندھی کے مجسمے کو توڑ دیا گیا۔ بتایا گیا کہ اس مجسمے کو حال ہی میں نصب کیا گیا تھا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ جمع ہو گئے، پولیس کو بھی طلب کر لیا گیا۔ مقامی عوام کا کہنا تھا کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سکندرآباد ریلوے پولیس نے رہزنوں کی ایک ٹولی کے علاوہ سارق کو گرفتار کیا ہے۔ ریلوے پولیس کے مطابق اس نے ایک مصدقہ شکایت پر وینکنا اور یہاں پر نوین، سلمان، صدیق اور اشوک کو گرفتار کیا۔ ان میں سے 3 کا تعلق ایک ہی کمیونٹی سے ہے۔ مذکورہ افراد کی ضرورتیں محنت مزدوری یا کاروبار کرنے پر پوری نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس پر انہوں نے رہزنی اور چوری کی وارداتیں شروع کی تاکہ جلد سے جلد زیادہ رقم حاصل کی جائے۔ چاروں نے ایک ٹولی بنا کر طلائی زیورات کی رہزنی شروع کی۔ ملزمین 5 نومبر کی صبح کے وقت ریلوے پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمین کے خلاف سکندرآباد اور نلگنڈے میں 7 کیسز درج ہیں، جبکہ 131 گرام کے طلائی زیورات، 3 موبائل فون جس کی مالیت 10 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، ضبط کر لیے گئے۔ حیدرآباد آؤٹر رنگ روڈ وریال کے پاس آگ لگ جانے سے کار جل کر خاکستر ہو گئی۔ کار سے دھواں نکلتے ہی کار کو ڈرائیور نے کنارے پر کھڑا کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کار کو لپیٹ میں لے لیا، لیکن کسی بھی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔
منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل ڈالر ہلز الکاپور روڈ موسا انکلیو ایس اے کالونی ٹولی چوکی MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی uncompromised quality constructions on time delivery ہماری پہچان ہے 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ٹولی چوکی حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان، جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ ہماری پہچان، جوہری کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی حیدرآباد۔ سماج میں بھید بھاؤ سرایت کر چکا ہے، تمام طبقات آمدنی میں برابر کے حصے دار، ملک کے لیے تلنگانہ رول ماڈل ہوگا، راہل گاندھی کا خطاب۔ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد آٹو ڈرائیورز کی حالت ابتر ہو گئی۔ KTR کا آٹو ڈرائیورز کے احتجاج سے اظہار یگانگت، کانگریس پر تنقید۔ شمس آباد ایئرپورٹ کالونی میں مندر کی مورتی کو پہنچایا گیا نقصان، 50 سالہ شخص گروپال کو لیا گیا تحویل میں، دماغی حالت ٹھیک نہ ہونے کا دعویٰ۔ متھرا نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں کپڑے دھلوانے کے بہانے خاتون کی مبینہ اجتماعی عصمت ریزی، UP کے 3 افراد کی تلاش جاری۔ اور عثمانیہ ہاسپٹل سے اغوا کیا گیا 4 سالہ بچہ 12 گھنٹوں میں بازیاب، اغوا کنندہ بھی گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔